اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ المائدہ کی 81 نمبر آیت پہ ہوا تھا، اور الحمدللہ انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو وہاں اللہ پاک نے ہم کو فرمایا تھا کہ ان کو مت پکڑیں دوست، یعنی کہ یہودا اور نصارہ کو، اور نہ ہی کافروں کو، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے وغیرہ۔ یہ کافی ساری ان کی اللہ پاک نے وہاں بیان فرمائی تھی باتیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ پائیں گے سخت لوگوں میں سے دشمنی کرنے والے ان کے ساتھ جو مومن ہیں، یہودا اور جو مشرک ہیں ان کو، یعنی کہ یہودی اور مشرکوں کو آپ مومنوں کے سب سے زیادہ دشمن پائیں گے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے اطلاع فرما دی۔ ان کی دشمنی کی وجہ صرف جو یہودی ہیں ان کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ضد، کہ وہ ضد کے اوپر اڑے ہیں کہ نبی آخری ہم میں نہیں آئے، ان میں آ گئے۔ وہ نبی کو پہچاننے کے بعد بھی نہ پہچاننے والی باتیں کرتے ہیں، صرف ایک ضد کے اوپر۔ تو اللہ پاک نے ایک کم عقل فرمایا تھا ان کو، تو یہ کم عقلی ہے۔ حق آ گیا بھائی، پہچان لو، اس میں کسی کا کیا بگاڑو گے؟ اگر مومنوں کو، یہ مومن کون سے؟ یہ کوئی ایک کنبہ تو نہیں ہے، یہ کوئی ایک مومن جو ہے الحمدللہ وہ کوئی ایک نسل تو نہیں ہے، بنی اسرائیل تو ایک نسل ہے، یہ کوئی مومن تو ایک نسل نہیں ہے، مومن تو ہر کوئی ہے وہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو آپ کس سے آپ نفرت کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ کس طرح کی، مطلب یہ ان کے ایک ذہن ہے جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی اس آیت پہ۔ تو فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور آپ پاؤ گے قریب ان میں سے چاہت سے، یعنی کہ چاہت سے قریب پاؤ گے ان میں سے جو ایمان لائے ہیں، وہ جو کہتے ہیں خود کو نصارہ، یعنی کہ وہ جو نصارہ خود کو کہتے ہیں، وہ دیکھیں گے آپ کہ وہ ان سے زیادہ وہ اتنی وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ان سے ایز اے تھوڑی بہت ہی ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ ان میں سے ہیں عالم اور درویش اللہ والے، اور وہ جو ہیں نہیں تکبر کرتے۔ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ان کی یہ اللہ پاک نے ان کی خوبیاں بتائی کہ ان میں ایسے لوگ ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ نَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ یعنی کہ یہ جو ایمان، یہ جن کی یہاں جو یہ نہیں وہ سب کے سب یہاں جو خاص طور کے اوپر یہاں جو عیسائیوں میں سے جن کی اللہ پاک نے خوبی بیان کی، وہ اللہ پاک نے ان کی اور خوبی بیان فرمائی یہاں، وہ کہ جب انہوں نے سنا کہ جو نازل کیا گیا ہے طرف ان رسول کی، تو ان کی آنکھوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہنے لگے ہیں آنسو، اور مما عرفوا من الحق، اس سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو، یعنی کہ جب حق بات ان کے سامنے آئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ دیکھیں گے ان کو۔ یقولون، کہتے ہیں وہ، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم کو لکھ لے گواہوں میں،
یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے دور میں ہی جو یعنی کہ ایمان لے آئے تھے عیسائیوں میں سے. اسی طرح آج بھی اگر کوئی اس طرح کا ایمان لے آتا ہے تو وہ سب اسی زمرے میں شمار ہو جائیں گے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ ایمان لائے بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ ایمان لائے اللہ کے اوپر اور جو آ گیا ہمارے پاس حق. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اطمینان میں ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اطمینان میں ہیں کہ بے شک ہم کو داخل کرے گا ہمارا رب ساتھ صالحین کے ساتھ، یعنی کہ قوم جو صالحین ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک ہم کو شمار فرمائے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ پاک نے یعنی کہ ان کو وہ بدلہ دیا، ثواب دیا جو انہوں نے کہا. جنات تجری من، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا جو انہوں نے کہا. جنت التجری، جنت جن کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، داخل ہوں گے اس میں. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہے جو بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا، محسنین کا. یعنی کہ اللہ پاک ان کو اس وجہ سے جو انہوں نے یہ باتیں کہیں تو اللہ پاک ان کو انشاءاللہ داخل فرمائے گا جنتوں میں. یہ ان کے بارے میں زیادہ تر جو ایک حضرت عبداللہ بن سلام کا نام بہت واضح ہوتا ہے، لیکن جو بھی ان کے ساتھ بھی ہوئے اور جو بعد میں بھی ہوئے یہ سب اسی زمرے میں آ جاتے ہیں، جو بھی اس جذبے سے اللہ کے اس قانون کو مان لیا، جنہوں نے اس کتاب کو مان لیا اور نبی علیہ السلام کو مان لیا وغیرہ. تو فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا میری نشانیوں کا، میری آیتوں کو. اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں لوگ جہنم والے. یہ بات واضح ہوگی، جن لوگوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو. اللہ کی آیتوں سے انکار اور جھٹلا دینا یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، ایک فعلی اور ایک عملی. یعنی کہ منہ سے کہہ دیا انکار اور دوسرا مان لیا لیکن عمل نہیں کیا، یہ دونوں چیزیں انکار میں ہیں اور جھٹلانے میں آ جاتی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم والے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزیں جو اللہ پاک نے حلال کی ہیں تمہارے لیے. ابھی اللہ پاک نے جو حلال کیا وہ پیچھے بیان ہو گیا، اسی طرح آگے بھی بیان آئے گا. وہی جو اللہ پاک نے پیچھے بیان فرمایا، وہی چیزیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال کر دی، اور حرام وہی وہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے حرام کر دی. تو لہٰذا وہی چیزیں ہمارے لیے صرف حلال اور حرام ہے. یہ آیت اس میں واضحات سے بیان فرما رہی ہے. ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے بڑھو، یعنی کہ جہاں تک اللہ پاک نے کہہ دیا اس سے آگے مت بڑھو. اللہ پاک نے جب ان چیزوں کو آپ کے لیے حرام کر دے تو آپ اس سے یعنی کہ زیادتی مت کیجیے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد کو کراس کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اللہ پاک نے جو تم کو دیا ہے رزق حلال پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور پرہیزگاری کرو اللہ کی جس کے اوپر تم ہو ایمان رکھتے. یعنی کہ اللہ پاک نے آپ کو جو چیزیں حلال دے دی ہیں الحمدللہ پاکیزہ ہیں، وہی چیزیں وہ کھائیں آپ. ان میں اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ پاکیزہ نہیں ہے تو وہ یہ پھر زیادتی ہو جائے گی، یہ پھر کفر ہو جائے گا اللہ کی آیتوں سے، انکاری ہو جائے گی اللہ کی آیتوں سے. تو لہذا اللہ پاک نے فرما دیا جو اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں وہ آپ اس کو کھاؤ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انجانے سے ہو جائے، نہ یعنی کہ بنا کسی خواہش کے، بے مقصد ہو جائے تمہارے بیچ ایمان میں، تمہارے ایمان کی حالت میں کوئی بھی عمل جو تم سے بنا جان بوجھ کے یعنی کہ کسی انجانے میں ہو جائے جو بھی، اس کے اوپر اللہ پاک آپ کو نہیں پکڑے گا. لیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن ضرور پکڑے گا اس میں جو تم پکا کر کے کرو ایمان، یعنی کہ پکا یقین کر کے جو عمل کرو
اس کے اوپر تمہاری پکڑ ہوگی. آپ نے صحیح یقین سے آپ کو پتا ہے کہ یہ عمل اللہ پاک نے منع فرمایا, آپ پھر جان بوجھ کر اس کو کرو گے تو وہ آپ کو اس کے اوپر پکڑ ہوگی. وَكَفَّارَتُهُ, تو کفارہ ہے اس کا, یعنی کہ ایک کفارہ ہے. ابھی کوئی بھی وہ چیز جو اللہ پاک نے منع فرمائی ہے, آپ اس کو جان بوجھ کر اگر کریں تو اس کا کفارہ ہے. لیکن یہ کفارہ یاد رہے, وہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا کفارہ اور بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا. مثال کے طور کے اوپر اگر ایک بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے مومن کو, تو اس کا کفارہ اور ہے, وہ کفارہ یہ نہیں ہوگا. یہ کفارہ اس کے علاوہ جن کے کفارے قرآن میں اور نہیں بیان ہوئے, مثال کے طور کے اوپر جس طرح سور کھانے کا یا شراب پینے کا کفارہ قرآن میں نہیں بیان ہوا کیا ہے. تو اگر آپ نے جان بوجھ کر یا ایسا کوئی عمل کر دیا یا کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ پاک نے منع فرمایا آپ نے وہ کر دیا, تو پھر آپ کا وہ کفارہ بن جائے گا. آپ کو کفارہ دینا ہوگا اس گناہ کا جب آپ اللہ کی طرف توبہ کے لیے جائیں. تو وہ کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین, یہاں آپ کھلائیں 10 مسکینوں کو کھانا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم, یعنی کہ وہ بیچ والے درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کا. یعنی کہ ایسا کھانا کھلائیں, یہ نہیں ہو کہ بالکل گھٹیا کھانا کھلائیں. ہاں بہت اچھا بھی نہیں کھلا سکتے تو کوئی بات نہیں, اللہ پاک نے آپ کے لیے رکھا ہے بیچ والا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں. او کسواتہم, یا ان کو کپڑے لے کر دیں. او تحریر رقبات, یا کوئی گردن آزاد کریں, یعنی کہ کوئی اگر قرضے میں ہے یا کوئی اس طرح گردن ہے تو پرانے دور میں غلام تھے تو وہ آپ آزاد کروائیں. فمن لم یجد, پس جو نہ پائے یہ, فصیام 3 ایام, تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ 3 دن کے روزے ہیں, یہ اس کے لیے ہیں جو بندہ کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ پاک نے منع فرمایا اور اس نے پہلے اقرار کیا تھا کہ میں بھائی منع, وہ سمے نہ اطانا, جب وہ ایمان لے آیا تو ایمان والا بندہ تو اقرار کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی غلامی کروں گا, میں اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر, یہی تو ایمان ہے نا. تو ایمان کی حالت میں اگر وہ پھر وہ ایسا عمل کر دے جس کو منع کیا گیا, ہاں انجانے میں ہو جائے تو اس کے اوپر یہ کفارہ نہیں ہے. جو جان بوجھ کر دے تو توبہ بھی کرنی ہے اور توبہ کے ساتھ اس کا کفارہ ہے. یہ کیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, اسی طرح مطلب وہ اس درجے کا, اور اسی طرح ان کپڑے لے کر دینے, یا پھر ان کوئی غلام آزاد کرا دینا, یا کوئی گردن چھڑا دینی, یا پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے. تو یہ روزے چونکہ لگاتار پیچھے ایک اور صورت میں آتی ہے بات 3 روزوں کی. تو روزے جو حج کی صورت میں آپ سر نہیں منڈوایا تو 3 روزے پھر 7 روزے, 3 روزے اکٹھے. تو یہ 3 روزے یہاں بھی چونکہ 3 ہیں اس لیے یہ ان کا اکٹھے ہونا زیادہ وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں. تو فرمایا ذالک, یہ ہے کفارات ایمانکم, یہ ہے کفارہ تمہارے اس ایمان کا جو تم نے کیا تھا. اذا خلفتم, ہاں اگر تم جب تم نے اس کا حلف دے دیا تھا, یعنی کہ ایمان کا جب تم نے حلف دے دیا تو پھر تم نے یہ عمل کیا تو تمہارے لیے یہ کفارہ ہے. یہ بات آج اکثریت کسی کو وہ نہیں مانتے اس کے اوپر. وہ یہ ان کو ایمان کا لفظ قسم پہ لے آتے, ایمان کا اکثریت نے ترجمہ قسم کر دیا جب آپ قسم اٹھائیں, لیکن وہ قسم کا کفارہ نہیں ہے. یہ کفارہ ہے آپ کے ایمان کی حالت میں. اگر آپ نے یہاں لفظ بھی ایمان ہی ہے تو آپ کے ایمان کی حالت میں جو بھی آپ جان بوجھ کر عمل کریں وہ آپ کے اوپر پوچھ ہوگی. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اور حفاظت کرو اپنے ایمان کی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ, اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تم سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. الحمدللہ, یہ دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. چلو گناہ ہو گیا تو گناہ کا اللہ پاک, ہر گناہ کا اللہ پاک نے کفارہ رکھ دیا بھائی. تو اس میں اگر آپ سے گناہ ہوا ہے, آپ توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, آپ کفارہ دیں اپنا, یہ پورا کریں, اللہ سے توبہ کریں. وہ کفارے سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کو آئندہ سے پھر یاد بھی رہے گا کہ میں نے یہ عمل کرنا. جو بنی اسرائیل تھے ان کے اوپر گناہوں کے جو کفارے تھے وہ تھے قربانیاں, جو تورات میں آپ کو ملیں گی. یہاں بھی ہے, ہمارے اوپر بھی ایسا ہے
اگر یعنی کہ وہ ایک جگہ ہے جس طرح حج کے موقع کے اوپر وہاں قربانی بھی ہے کفارہ، اگر آپ سر منڈوا لیں تو وہ آپ کے لیے کفارہ، اس میں قربانی بھی ہے. لیکن ان کفاروں کا اکثریت ہماری وہ اس کے طرف جاتی ہی نہیں، بالکل ان کو پتہ ہی نہیں، کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں، اور کئی تو بالکل ان کو یعنی کہ وہ اس کا جو جن کو تھوڑا بہت پتہ بھی ہے وہ بھی ان کی طرف نہیں جاتے. یہ اہم چیزیں ہیں بہت زیادہ. یہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا دین ہے جو ہمارے اوپر نافذ ہے الحمدللہ. تو فرمایا اس لیے تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک جو خمر ہے اور شراب اور جوا جو ہے، والانصاب، اور جو یعنی کہ نسب کی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی کہ جو شرک کے لیے نسب کر دی جاتی ہیں چیزیں وغیرہ، والازلام، اور جو تیر مار کر اپنا قسمت کا حال جانچنے والی باتیں ہوتی ہیں، ویسے بھی آج کل دوسری طریقے سے بھی جانچا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی اس طرح کے اعمال ہیں، رجسم من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے شیطان کے عملوں میں سے، فاجتنبوہ، تو بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ پاک نے فرما دیا ابھی بچو، تو اس کا مطلب یہاں وہ حرام ہے، ابھی ان سے بچنا لازم ہے. انما یرید الشیطان، بے شک شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ وہ ڈلوا دے تم میں دشمنی، والبغض، اور بغض، فی الخمر والمیسر، اس یعنی کہ اس شراب اور جوئے کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ تم میں یہ جو ہے وہ ڈال دے دشمنی وغیرہ. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے یاد دہانی سے رک جاؤ، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، یعنی کہ آپ کو لازمی بات ہے جب یہ چیزیں کی لت پڑ گئی تو بندہ ان چیزوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، نماز سے بھی دور ہو جاتا ہے، اسی طرح ذکر سے بھی یاد دہانی سے بھی دور ہو جاتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز ہو؟ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو یہ دونوں انداز ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر لوٹ گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بے شک اوپر رسول ہمارے کے ہے پہنچا دینا واضح، یعنی کہ ہمارے رسول کے ذمے تو ہے وہ پیغام کا پہنچا دینا، وہ انہوں نے پہنچا دیا. اگر ابھی بھی آپ نہیں باز آؤ گے تو یہ آپ کا پھر وہ عمل ہے. تو لہذا فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِعُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا، نہیں ہے اوپر گناہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، گناہ اس میں جو انہوں نے کھا لیا، جب کہ وہ پرہیزگاری کی انہوں نے، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اس کے بعد پرہیزگاری کی اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ پرہیزگاری کی اور احسان کیا. یہ 3 درجے بیان کر دیے. یہاں پیچھے ایک آیت گزری تھی جس میں فرمایا تھا کہ ایک بندہ ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا پھر کفر میں بڑھتا گیا، تو اللہ پاک ایسوں کو توبہ نہیں قبول، وہ پیچھے آیت گزر گئی تھی تقریباً. تو یہاں یہ دوسرا انداز بیان فرما دیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ چلو کھا گیا جو کچھ بھی، اس کے اوپر گناہ نہیں، اگر اس نے وہ ایمان لایا اور عمل نیک کیے اور وہ کھا گیا اس میں، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا. جب کہ وہ اس نے پھر دوبارہ پرہیزگاری کی، دوبارہ اللہ کی طرف پلٹایا، پرہیزگاری کی اور ایمان لایا، یعنی کہ دوبارہ اپنے ایمان کے ساتھ آ گیا اور عمل دوبارہ سے شروع کر دیا. اچھا پھر اس کے بعد پھر پرہیزگاری میں پکا ہوا، پرہیزگاری میں بڑھا، یعنی کہ پرہیزگاری کرتا رہا اور ایمان اور پرہیزگاری میں بڑھتا رہا، پھر پرہیزگاری میں اس حد تک بڑھ گیا کہ یعنی کہ وہ احسان کے درجے تک پہنچ گیا، وہ احسان میں آ گیا. یہ نہیں صرف حالی عمل تھا، احسانی
احسان لوگوں کے اوپر کرنا شروع کیا اس نے. تو بے شک اللہ واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ آپ اگر انسانیت کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کیجیے، اور جو اللہ پاک نے قانون ان کے لیے بھیجا ہے اس کی ان کو پہچان بھی کروائیے، اور اس کو اگر آپ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے اوپر اگر ان کو نافذ کر کے دے سکتے ہیں تو وہ نافذ کر کے دیجیے. یہ سب سے بڑا احسان ہے. تو لہذا اللہ پاک جو احسان فرمانے کرنے والوں کو دوست فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ، بے شک آزمائے گا تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ من الصید تنالوہ، یعنی کہ شکار سے جو تم ہاتھوں سے پکڑ لو گے، ایدیکم یعنی کہ جو تم پکڑ لو گے، ایدیکم اپنے ہاتھوں سے، وَرِمَاحُکُم اور اپنے نیزوں سے، یعنی کہ ایسا شکار سے اللہ پاک تمہاری آزمائش فرمائے گا کہ جس کو تم ہاتھوں سے پکڑ لو گے. یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش تھی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا تھا، ہم سب کو منع فرمایا کہ شکار نہیں کرنا حرام کی حالت میں. جب ہم حرام کی حالت میں ہوں تو شکار ہمارے اوپر منع فرما دیا گیا. تو ابھی اگر کوئی اللہ پاک اس حالت میں شکار آزمائے گا بندوں سے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جس طرح پانی کی آزمائش کی گئی، دیکھیں نا اللہ پاک نے اطلاع فرما دی، یہاں بھی پہلے اطلاع فرما دی. اسی طرح طالوت نے بھی ان کو کہہ دیا تھا کہ اللہ پاک تمہاری پانی سے آزمائش کرنا چاہتا ہے، تو کہہ کر پھر آزمائش فرمائی. تو یہ اللہ پاک یعنی کہ آزمائش ان سے کی. پھر یہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ صحابہ کہ ہم جا رہے ہوتے تھے تو بالکل جانور بالکل پاس ہوتا تھا، پکڑ سکتے تھے. تو لیکن یہ ایک آزمائش تھی جو اللہ پاک نے ان اصحاب میں سے یعنی کہ ہمارے لیے وہ ان کے لیے رکھی، ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو لیعلم اللہ، اس لیے ہے تاکہ جان لے اللہ، تاکہ ظاہر کر فرما دے اللہ، من یخافہ بالغیب، کہ کون وہ ہے وہ جو خوف کرتا ہے بالغیب کے ساتھ اللہ سے، یعنی کہ کون خوف پکا کرتا ہے. فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو کوئی زیادتی کرے بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ہے سخت عذاب. یہ دیکھ لیں کہ وعید کتنی سخت ہے. یہ اللہ پاک کا حکم نہ ماننے کی شکار میں، یعنی کہ آپ یہ نہ کوئی سوچیے یہ نارمل سی بات ہے. اگر کوئی اللہ کا حکم نہ مانے اور شکار کاٹ ڈالے تو بس وہ کس میں چلا گیا؟ عذاب علیم میں. اس کے لیے استغفر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ قتل کیا کرو شکار کو اور جب تم یعنی کہ حرام کی حالت میں، اور تم حرام کی حالت میں ہو یعنی کہ حرام باندھا ہوا ہو تو تم آپ قتل مت کیجئے شکاروں کو. ومن قتلہ، تو جو کوئی قتل کرے گا اس کو، منکم متعمدن، جو کوئی جان بوجھ کر تم میں سے قتل کرے گا اس کو، فجزاء مثل ما قتل، تو یہ پھر اس کا وہ جو کفارہ ہے، جو اس کا بدلہ ہے وہ اسی جتنا، من الانعام، اسی جتنا کوئی جانور، یحکم بہ ذوی عدل منکم، جو کوئی دو تم میں سے حاکم اس کو تسلیم کرے، یعنی کہ دو بندے ایسے ہوں جو کہہ دیں کہ ہاں بھائی یہ جانور اتنے کا ہے، وہ عدل والے انصاف والے دو بندے جو اس چیز کا وہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی یہ جو جانور آپ نے مارا ہے اتنے جتنا ایک دوسرا جانور، جو دو انصاف والے بندے گواہی دے دیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ آپ ذبح کر دیں، اس کو آپ ذبح کریں. ہدیم بلاغ الکعبۃ، یہ ہدیہ، یہ وہ جو قربانی میں نے کہا تھا آگے یہ آیت آ گئی یہاں، یہ وہ قربانی ہے جو کعبے تک پہنچائی جائے گی. یہ اس کا ابھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو قربانی ہے یہ کہاں جائے گی؟ کعبے میں. او کفارات، یا کفارہ ہے اس کا، طعام مساکین، طعام کھانا کھلانا مسکین کو، او عدل ذالک صیامن، یا اس جتنے عدل انصاف کے ساتھ اس جتنے روزے رکھنا، صیام لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے اس امر کا بدلہ. تو یہاں جو روزوں کی چونکہ پیچھے 3 روزے آئے تھے تو یہاں بھی وہ 3 ہی روزے، چونکہ وہ آپ کے ایمان کے کفارے کی بات تھی تو یہاں بھی اگر آپ نے وہ کر دیا تو اس نظریے میں تو اسی طریقے سے بن جاتے ہیں، اللہ جانتا ہے. تو فرمایا اف اللہ عما سلف،
درگزر فرما دیا اللہ پاک نے جو ہو چکا. ومن عادا، تو جو کوئی ابھی کرے گا زیادتی، فینتقم اللہ منہ، تو انتقام لے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے. واللہ عزیز ذو انتقام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. تو لہٰذا یہ عمل جو آپ کے لیے پکا ہو گیا، ابھی آپ اس سے بچیں اور آئندہ سے اس طرح کی حرکت تاکہ نہ کریں آپ. تو فرمایا احل لکم صید البحر، ابھی وہ تو جو تھا، وہ جو شکار تھا وہ جنگل والا شکار تھا جو خشکی میں تھا. یہ ابھی جو آپ سمندر کے اوپر اگر جا رہے ہیں تو وہاں بھی تو شکار ہے، یہ شکار آپ کے لیے حلال کیا گیا. وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور وہ جو ہے وہ کھانا ہے تمہارے لیے اور فائدہ ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور تمہارے لیے جو حرام کیا گیا تھا وہ شکار تھا، وہ شکار ہے جو جنگل والا شکار ہے. مَا دُمْتُمْ حُرُومٌ، یہ کہ تم جب ہو حرام کی حالت میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو پرہیزگاری کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعبہ کو حرام حرمت والا گھر. قیام للناس، کھڑے ہونا لوگوں کی جگہ. والشہر الحرام، اور حرام جو حرمت والے مہینے ہیں. والہدیہ، اور جو قربانی ہے. والقلائد، اور جو رسی بٹی ہوتی ہے گلوں میں، وہ ان سب کو اللہ پاک نے بنایا. پیچھے فرمایا تھا کہ یہ حرام کیے گئے، اسی صورت کی شروع میں یہ فرمایا تھا. ذالکا، یعنی کہ وہ آپ کے لیے حلال نہیں، یہ فرمایا تھا کہ وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے یہ چیزیں. تو فرمایا ذالکا لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ ظاہر فرمائے، ان اللہ یعلم، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم ہے ہر چیز. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہے سخت بدلہ دینے والا، سخت سزا دینے والا. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے وہ ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. ماشاء اللہ. ما علی الرسول، نہیں ہے اوپر رسول کے، الا البلاغ، پہنچا دینا. رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے پیغام کا صرف کھول کر پہنچا دینا. اسی طرح کی آیتیں پیچھے بھی گزری ہیں. نبی علیہ السلام کا کام ہے وہ پیغام کا پہنچا دینا. اس پیغام کے اوپر آپ نے جو عمل کیا تو آپ نے اطاعت کر لی اللہ کی اور رسول کی، کیونکہ انہوں رسول کا پیغام پہنچانا مقصد تھا. وہ آگے پیغام آیا، پیغام اللہ نے بھیجا، رسول کی زبانی سے آپ تک پہنچا. تو ابھی اگر آپ نے اطاعت کر دی، اس کے اوپر آپ چل گئے، تو آپ نے کس کی اطاعت کر دی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے کہ نہیں ہے برابر جو خبیث ہے اور جو طیب ہے، وہ برابر نہیں ہے. ولو عجبک کثیرۃ الخبیث، اور چاہے تم کو عجب ہی لگے کثرت اس خبائث کی، یعنی کہ برائی، اس گندگی کی آپ کو کثرت ہی لگے، تو بھی وہ برابر تو نہیں ہے. فاتقوا اللہ، تو پرہیزگاری کریں اللہ کی، پرہیزگاری کرو اللہ کی. یا اولو الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. پرہیزگاری ہر جگہ پہ لفظ ہے پرہیزگاری. پرہیزگاری کریں، کثرت کی طرف مت بھاگیں. آج اکثریت جو بولتی ہے وہ کثرت، وہ جی جمہور کی یہ رائے ہے. قرآن اور دین کے اوپر بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ انہوں نے جمہور کے اوپر ڈال دیا، جمہور کی یہ رائے. ارے بھائی اللہ پاک نے جو فرمایا وہ آپ دیکھیں نا. جمہور کی رائے اگر اللہ کے خلاف ہوگی تو آپ کیا جمہور کی رائے مانو گے؟ تو یہ بات نہیں ہے. اللہ پاک کا پیغام آ گیا پورا مکمل الحمدللہ، اس میں ہر چیز موجود ہے. اختلاف کا حل ہے. فرقان
اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر. یہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا فرقان ہے، فرق کرنے والا سچ اور جھوٹ میں، اچھائی اور برائی میں. یہ ہے وہ کتاب الحمدللہ. تو اس کے بعد آپ کو کیا چیز چاہیے؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا لکم، نہ سوال کیا کرو اے ایمان والو، نہ سوال کیا کرو اوپر چیزوں کے، ان تبدا لکم اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، لا تسؤکم بری لگے تم کو، وَإِن تَسْأَلُوا عنہا حین ينزل القرآن عنہ، اور اگر تم سوال کرو گے جب نازل ہو رہا ہے بیچ اس نزول کے قرآن کے، تبدا لکم تو وہ تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا تو درگزر کیا اللہ پاک نے اس سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بخشنے والا اور حلم والا ہے. یہاں ایک بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی قابل ہے. اللہ پاک نے مومنوں سے فرمایا کہ تم سوال مت کرو قرآن کے دور اس کے نزول کے درمیان کوئی ایسی چیز کا کہ اگر تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائے تو تم کو بری لگے، کیونکہ جب وہ ظاہر کر دی جائے گی تو فرض ہو جائے گی. تو یہاں سے ظاہر یہ بات ہوا کہ فرضیت کا جو معاملہ تھا وہ قرآن تک ہی تھا. کیا چیز فرض ہونی ہے، کیا چیز نہیں ہونی، کیا چیز حرام ہونی ہے، کیا چیز نہیں ہونی، یہ قرآن تک تھا. قرآن میں ہی ہے وہ چیز جو حرام ہے، قرآن میں ہی ہے وہ چیز جو حلال ہے. یہ بات واضح ہوگی یہاں اس آیت میں باقاعدگی سے. اور منع بھی فرمایا گیا کہ اس طرح مت کرو کہ تمہارے لیے وہ چیز ایسی سوال نہ کرو کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے پھر تم کو بری لگے. جہاد کا پہلے ذکر کرتے، جب ظاہر ہو گیا تو پھر وہ کہنے لگے ابھی کیا ہم کرے، مثال کے طور کے اوپر. اسی طرح جتنے آپ سوال کرو گے پھر وہ فرضیت ہوگی. جس طرح سورہ بقرہ میں جب بقرہ کا ان کو کہا گیا ذبح کریں تو انہوں نے سوال جو اتنے کرتے گئے وہ فرضیت ہوتی گئی. ابھی اسی طرح کی چاہیے جو جس طرح کا حکم ہو گیا. تو لہٰذا اللہ پاک نے منع فرما دیا، کیونکہ فرضیت اور نہ فرضیت یہ قرآن کے نزول تک ہی. اپنی طرف سے لوگ نے کہہ دیا کہ نہیں اس طرح. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جو قرآن میں اللہ پاک نے حلال کیا وہ حلال، جو قرآن میں حرام ہے وہ حرام، اور جو جس کا قرآن میں ذکر نہیں وہ سب معاف. پھر بھی نبی علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جی معاف کر دیا، انہوں نے جی حرام کر دیا گدھوں کے گوشت کو وغیرہ وغیرہ. یہ صرف تہمت ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف ہی آتی. قد سألها قوم من قبلکم، اسی طرح سوال کیا تھا قوم جو پہلے تھی تم سے. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے اس سے انکاری. یعنی کہ پہلے وہ سوال کرتے رہے، جب وہ فرضیتیں آئیں تو وہ پھر ان سے انکاری بھی ہو گئی. اس طرح کی ان کی باتیں ہوئیں. تو ما جعل اللہ من بخیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور نہیں بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ بہرا وہ کوئی دودھ والا جانور یعنی کہ وہ جو حرام کر لیا تھا ان لوگوں نے اپنے اوپر، ولا صائبہ اور وہ جانور جو انہوں نے اپنے اوپر کوئی حرام کر لیا، ولا وسیلۃ اور اسی طرح کوئی اونٹنی جو وہ پیدا کرتی تھی نروں مادہ کو وہ انہوں نے حرام کر لی، ولا خامن اور اسی طرح وہ کوئی مطلب جانور تھے جن کو پورا ان کے اوپر اللہ ان کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، نہ کوئی اس کو یوز کرتا تھا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی بیٹھ سکتا تھا. وہ مطلب اس طرح کے انہوں نے ان کے عقیدے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے ایسا کچھ نہیں بنایا. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ. یہ دیکھیں نا، یہ ایک چیز تھی جو انہوں نے خود بنا لی تھی، گڑھ لی تھی. ہاں بھی یہ بھی چیز حرام ہے، ہاں بھی یہ بھی چیز حرام ہے، حالانکہ اللہ پاک نے ایسی چیز کوئی حرام نہیں. کرنے والا حرام حلال کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ پاک نے تو کوئی ایسی چیز نہیں حرام کی، تو پھر انہوں نے کس طرح کہا؟ تو یہ ان کی منہ زبانی کی باتیں تھی. تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ یہ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر جو ہیں ان میں سے وہ عقل نہیں رکھتے. یہ یعنی کہ وہ جو کفر کرتے ہیں، جو باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول علیہ السلام کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس کے اوپر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور چاہے وہ ان کے باپ دادا نہ ہی کوئی علم رکھتے ہوں کچھ بھی، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، تب بھی یعنی کہ یہ اپنے آپ کو انہی کی تلقید کے اوپر انہی کے پیچھے چلتے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ہے تمہارے نفس، یعنی کہ اپنے نفس کی سوچیں، آپ کے اوپر اپنے نفس ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا آپ کا جو گمراہ ہے اگر تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم سب. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ خبر دے گا تم کو جو کچھ تم عمل کرتے تھے. یعنی کہ جو کچھ اگر تم کسی کے ہدایت پر ہو تو کوئی وہ جو نہ ہدایت والا بندہ ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں آپ کا کام ہے وہ بتا دینا کسی کو، جس طرح نبی علیہ السلام کا کام تھا پیغام پہنچا دینا، اسی طرح ہماری ڈیوٹیوں میں شمار ہے کہ ہم کسی کو وہ گناہ سے بری چیزوں سے روکنا اور نیک کام کرنے کا کہنا. باقی کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر ہمارا وہ زور نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، گواہ کر لیا کرو بیچ میں جب پہنچ جائے کسی کو موت کا وقت. حین الوصیت، یعنی کہ اس وقت کر لیا کرو کوئی وصیت. وصیت اثنان ذوا عدل منکم، دو مرد انصاف والے تم میں سے، یعنی کہ گواہ کر لیا کریں دو مرد اس وقت جب کوئی وصیت کرنے جب موت کا وقت آ جائے. او اخران من غیرکم، یعنی یا دوسرے کوئی جو آپ میں سے نہیں ہو، یعنی کہ وہ بھی آپ گواہ کر سکتے ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم فرض کرو رستے کے اوپر جا رہے ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور جب تم کو وہاں کوئی مصیبت آ جائے، یعنی کہ اگر آپ رستے کے اوپر جا رہے ہیں اور وہاں کوئی مصیبت آ گئی ہے تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. اگر نہیں آپ گھر میں ہیں یا کوئی ایسا موت کا وقت بن گیا ہے تو آپ کوئی گواہ کرنا چاہتے وہ دو گواہ آپ پھر کر لیا کریں اپنوں میں سے. پھر تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو کھڑا کرو ان کو بعد نماز کے. فیقسمان باللہ، بس وہ قسم دیں اللہ کی. ان ارتبتم لا نشتری بہی ثمنا، کہ اگر وہ چھپائیں، یعنی کہ اگر تم شک کرو کہ وہ بیچیں گے اس کو تھوڑے سے بدلے میں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تو وہ جو تھے ان کے قریب والے. وَلَا نَكْتُمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ وہ چھپائیں اللہ کی شہادت. اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، نہیں تو وہ ہو جائیں گے گناہ گاروں میں. یعنی وہ گواہی دیں سچی، کسی قرابت والے کے بھی ہو تو بھی وہ مطلب وہ اس کی بھی وہ بولیں کہ ہم نہیں بیچیں گے، چاہے کوئی ہمارا قرابت والا بھی ہو. اگر ہم اس طرح کریں تو ہم گناہ گاروں میں ہوں گے. فَإِنْ اُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّو إِثْمًا، پس اگر معلوم ہو کہ انہوں نے حق مارا تھا گناہ سے. فآخران، تو پھر دوسرے یقومان کھڑے ہوں. مقامہما، ان کی جگہ. من الذین استحق، جن کا حق ہے، جن کے اوپر حق ہے. علیہم الاولین، ان سے پہلے کے اوپر. فیقسمان باللہ، پس وہ قسم اٹھائیں اللہ کی. لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری جو شہادت ہے، ہماری جو گواہی ہے وہ سچی ہے بنسبت ان دونوں کی گواہیوں کے، یعنی کہ وہ اس طرح کی شہادت دیں. وما تدینا انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ہو جائیں گے ظالموں سے. یعنی کہ وہ پھر اس طرح کی قسم اٹھائیں. یہ قسم صرف اللہ کی،
یہاں بھی قسم اللہ کی آئی، پیچھے بھی قسم اللہ کی آئی. ہمارے لیے جو اہم ہے وہ ہے اللہ کے نام کی قسم اٹھانا، نہ کہ کسی اور چیز کی نام. اس وجہ سے جو لوگ دوسرے کی قسمیں اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو اس چیزوں سے بچنا چاہیے اور قسم صرف اللہ کی اٹھائیں. تو ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ، تو یہ ہے قریب اس سے کہ وہ آ جائیں اوپر گواہی کے، علی وجہہا او یخافوا، اوپر یعنی کہ اپنے چہرے کے، جب او یا خافو، یا وہ خوف کرے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ خوف کرے کہ ان کا جو ایمان تھا، یقین، وہ رد کر دیا جائے گا دوسرے لوگوں کے ایمان کے مقابلے میں. یعنی کہ اگر اس طرح کی یہ جو بات اللہ پاک نے رکھی ہے، یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ دوسرے بندے جو ہیں وہ ان کو یہ خوف ہو کہ یار اگر ہم نے اس طرح کیا تو 2 بندے اور آ جائیں گے، پھر وہ جب قسم دیں گے تو ان کی قسم مانی جائے گی. اللہ کا حکم تو یہ ہے، تو پھر یہ نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہی رد ہو جائے، ہم کو ایمان والا ہی نہ مانا جائے ان کے ایمان کے مقابلے میں. تو اس وجہ سے شاید وہ خوف کریں اور وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ وہ دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح کا بہترین قانون بنا دیا قسم والوں کے لیے بھی. الحمدللہ. تو فرمایا واتقوا اللہ واسمعوا، اور پرہیزگاری اللہ کی کرو اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہدایت نہیں دیتا فاسقین قوم کو. فرمایا یوم یجمع اللہ الرسول، جس دن اللہ پاک جمع فرمائے گا رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، فرمائے گا کیا تم کو جواب دیا تھا. قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہم کو کوئی علم نہیں، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جاننے والا غیب کا. یہ دیکھیں وہاں اس دن یہ معاملہ ہوگا کہ بولا جائے گا کہ ہم کو تو کوئی علم نہیں، ہم کو کیا پتہ، آپ ہی ہے جو جانتے ہو علم کے غیب کے. لیکن ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جی قیامت والے دن یہ ہوگا، وہ بندے ایک کے پاس جائیں گے، وہ جائیں گے، وہ ایک نبی کے پاس جائیں گے، بولیں گے میرے پاس نہیں، دوسرے کے پاس جاؤ. کس طرح ان کو معلوم ہوگا؟ یہاں کیا بول رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں. یہ تو الحمدللہ ایسی حدیثیں بنا دی گئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے حالات صرف اللہ جانتا ہے، غیب کی خبر صرف اللہ جانتا ہے. علم وہی جو اللہ پاک نے کسی کو جتنا دیا، اور وہ جو دیا وہ قرآن ہے. جس طرح پیچھے آیت آئی تھی، قرآن کے نازل ہونے تک وہی جو علم آتا رہا وہی ہے، وہی اللہ پاک کی طرف سے جو نبی علیہ السلام کو پہنچی. اور اسی طرح کی اور آیتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی، انشاءاللہ پھر وہاں بات ہوگی اس بارے میں. اذ قال اللہ، جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، یا جب کہے گا اللہ عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکروا نعمتی علیکا، یاد کرو میری نعمت تمہارے اوپر، وعلی والداتک، اور تمہاری ماں کے، اذ ایتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی تھی روح القدس سے. یہ روح القدس جس کا میں پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں، تو ان کی مدد کے لیے اللہ پاک نے بھیجی تھی روح القدس کو، اور مومنوں کی بھی مدد کے لیے اللہ پاک روح کو بھیجتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس روح القدس کو. تکلم الناس فی المہد، کہ تو بات کرے، اور بات کی آپ نے جھولے میں، وکہلن، اور بڑے ہو کر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب سکھائی ہم نے آپ کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تخلق من الطین، اور جب تم تخلیق کرتے تھے، بناتے تھے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، اس طرح کی، یعنی کہ پرندے کے جیسی چیز، شکل، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، تو پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا بِإِذْنِ، تو ہو جاتا تھا پھر وہ پرندہ میرے حکم سے. دیکھیں فرمایا بناتے بھی میرے حکم سے تھے. یہ بھی دیکھنا، بنانے کی جو ہاتھوں سے خالی اس چیز کو بنانا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بت بنا رہے تھے، اللہ پاک کی اذن سے وہ بناتے تھے. پھر وہ اللہ کے اذن سے ہی اس میں پھونک مار دیتے، اللہ کے اذن سے ہی وہ چیز بن جاتی تھی. وَإِذَا كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب ہم نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تم سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب پہنچی تمہارے پاس واضحات، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان میں سے جو کافر تھے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ اور کچھ نہیں، صرف ایک جادو ہے،
کھلا، یعنی کہ یہ جب وہ بنی اسرائیل کے اوپر جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ان کے پھر ان میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کے انکاری ہوئے، انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ، اور جب ہم نے وحی بھیجی حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی و برسولی، یہ دیکھیں ایمان لانے کی بھی وحی آئی، یعنی کہ ایمان لانے کا بھی اللہ پاک کی مرضی سے ان کا ہوا، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ قالوا آمنا، کہنے لگے ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم بھی ہیں فرما بردار۔ یہاں بھی بات آ گئی مسلمین، وہ بھی کون تھے؟ مسلمان، یعنی کہ فرما بردار، یہی بات ہے۔ لفظ مسلمان کو اگر ان کی زبان میں بھی آپ کہیں کہ آپ بھائی آپ تو بلیور ہیں، وہ بولیں گے ہاں ہم بلیور ہیں۔ آپ اس کو بولو کہ آپ مسلمان ہو، بولے گا نہیں، وہ ایک چیز ہے، یعنی کہ وہ ملتی جلتی جو ہے اس کا نام جو ہے، تو وہ اس میں وہ نہیں مانیں گے، صرف اس عربی ہو یہ لفظ کے نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے سارا معاملہ۔ اذ قال الحواریون، جب کہا تھا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک، کیا ایسا کر سکتا ہے تمہارا رب، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ نازل کرے ہمارے لیے ایک دسترخوان آسمان سے۔ یہ جو دسترخوان، یہ بھی آج بھی آپ اگر یہ کرسچن کے بڑے بڑے چرچوں میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو تصویریں ملیں گی جس میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی ان کے حواریین بیٹھے ہیں اور سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ اس کھانے کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو دسترخوان کھانا تھا یہ آسمان سے آیا تھا، بس یہ وہ نہیں مانتے۔ یہ ان کی لازمی بات ہے، وہ کتابیں جو واتیکان اپنے پاس جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، جس کی بہت سے لوگوں کو اس کی انفارمیشن ہے، وہ اللہ جانے اس میں ہے کہ نہیں۔ لازمی بات ہے اگر قرآن میں ہے تو لازمی بات ہے اس میں بھی ہوگا، جس طرح کہ وہ بچے کی بات کرنے والی بات میں نے کہی تھی پیچھے، جو عیسیٰ علیہ السلام جب بولے تھے وہ بھی تصویر پائی جاتی ہے لیکن کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی اس کا آسمانوں سے آنا تھوڑا سا، یہ جو نیا عہد نامہ ہے اس میں تھوڑی سی ایک جھلک سی ملتی ہے اس طرح کی، لیکن کوئی واضح بات نہیں ہے۔ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ وہ ایک آخری کھانا تھا جو انہوں نے کھایا تھا، لیکن وہ کھانے والا جو فوٹو ہے وہ یہ قرآن اس کی وہ الحمدللہ اس کا وہ سچ بیان کرتا ہے کہ وہ کھانا تھا جو آسمان سے ان کی طرف آیا تھا، جس کا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا فرمائے۔ تو قال اتقوا اللہ، کہا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ پرہیزگاری کرو اللہ کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی کہ مومن ہو تو پرہیزگاری کرو۔ یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا قالو، کہنے لگے، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل اطمینان کریں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور تاکہ ہم جان لیں کہ ہم سچے ہیں، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں گواہوں میں سے، یعنی کہ یہ ہماری یہ صرف اس وجہ سے یہ جو ہے ڈیمانڈ ہے۔ تو قال عیسیٰ ابن مریم، تو کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا، اے رب ہمارے، اے اللہ میرے رب ہمارے، انزلنا علینا، نازل فرما ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان، تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا، اور بنا دے اس کو ہمارے لیے خوشی والا دن، یعنی کہ عید پہلے لوگوں کے لیے اور پچھلے لوگوں کے لیے، وآیاتم منک، اور نشانی آپ کی طرف سے۔ تبھی تو وہ نشانی ہے جو آج تک ان کے وہ چرچوں میں نے کہا کہ آج بھی وہ فوٹو دکھنے میں نظر آتی ہے آپ کو، لیکن وہ بس وہ چیز ان کی کتابوں سے تھوڑی اوجھل کر دی گئی ہے، جس کا قرآن میں ذکر آ گیا کہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا وہ کھانا تھا وہ جو آسمانوں سے ان کی طرف نازل ہوا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو فرمایا ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور رزق دے اپنے ہاں سے ہمیں، اور بے شک تو ہی ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ قال اللہ، فرمایا اللہ پاک نے، انی منزلھا علیکم، میں نازل کروں گا اس کو تم پر، فمن یکفر بعد منکم، تو پھر جو کوئی انکاری ہوا بعد اس کے، فانی
اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر میں اس کو عذاب ایسا دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہوگا پورے عالمین میں سے. یہ پھر اس کی سزا ہوگی اگر یہ آنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانا پھر تو فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمایا اللہ پاک، جب فرمائے گا اللہ پاک اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہ اللہ کے علاوہ، ہم دونوں کے یعنی کہ الہ بنا لو اللہ کے علاوہ. قال فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام، قال سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ان سے کہوں وہ جس کا نہیں ہے میرے لیے حق، یعنی کہ میرا یہ حق ہی نہیں ہے، میں کس طرح میں نہیں، یہ میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں ان سے وہ کہوں جس کا میرا حق ہی نہیں ہے. ان کنت قلت، اگر میں نے یہ کہا ہو، ان کنت قلتہ، اگر میں نے اس کو کہا ہوگا، فقد علمتہ، تو بے شک تو جانتا ہے اس کو، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے اندر ہے، میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس کے اندر ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جاننے والا غیبوں کا. ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا ان سے، الا ما امرتنی، جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا بہی، جس کے ذریعے سے، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ غلامی کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، وکنت علیہ، اور جب تک رہا میں ان میں، شہیدا ما دمت فیہ، تو رہا ان کے اوپر گواہ جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ جب تک میں ان میں رہا تب تک ان کے اوپر وہ گواہ رہا میں. فلما توفیتنی، تو پھر جب تو نے مجھے لٹا لیا، یہاں بھی لفظ توفا آیا لٹانے کا، پھر جب تو نے مجھے لٹا لیا، کنت انتر رقیب علیہ، پھر تو ہی تھا ان کے اوپر جو قریب تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہے جو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. یہاں ایک بہت اہم بات ظاہر ہوتی ہے، جب پیغمبر بول رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا تو میں ان کی سنتا رہا، ان کو سمجھتا، پھر جب تو نے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا وہ ہے وہ گواہ ہے. تو آج کس طرح یہ لوگ جو ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جی پیغمبر جو ہے وہ ان تک باتیں پہنچتی ہے، وہ سنتے ہیں، اور باقاعدہ مطلب اللہ معاف کرے ایسے ایسے عقیدے گڑے ہوئے ہیں. یہاں یہ دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جب تو نے لٹا لیا پھر مجھ کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں. تو یہ بات کلیئر ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کو آڑ اللہ پاک نے فرمایا، اس میں وہ بندے کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ پیچھے اس کی کیا ہو رہا ہے. یہی حالت ہے اس وقت کی. تو فرمایا ان تعذبہم، اگر تو عذاب کرے ان کو، فإنہم عبادک، تو یہ ہیں تیرے غلام، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہے غالب اور حکمت والا. قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن فائدہ دے گی سچائی سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. یہ وہ دن، یعنی کہ یہ دن قیامت والے دن کی بات ہو رہی، یہ وہ قیامت والا دن وہ دن ہے، اسی دن یہ سارا حساب جزا سارا کچھ ہوگا. تو فرمایا اس دن سچائی دے گی، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ ہوں گے جنتوں میں جن کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ، ابدا ارضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. تو یعنی کہ یہ کامیابی جو ہے وہ انہی کو ملے گی جو اپنی سچائی میں سچے رہے، جو انہوں نے سچا ایمان لایا اور اس کے اوپر پھر قائم رہے. یہ ان کے لیے اللہ پاک کا یہ انعام ہے. للہ ملک السماوات والارض، لیے ہے بادشاہی اللہ کی ہی آسمانوں اور زمینوں میں، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کے اوپر بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہو علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس چیز کو جان کر رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک سے بڑھ کر کون قدرت والا ہے. تو اگر یہ چیز آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر آپ صرف اللہ کی بندگی کیجیے اور اسی کی غلامی کے اوپر قائم رہیے.
اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نہیں تو یہ ایک طرفہ کی سوچ ہے جو بندہ ایک طرفہ بنا لیتا ہے اپنے لیے، اور بس وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو خالی سوچ ہے اس کی کہ وہاں فائدہ ہو جائے گا. جس طرح لوگوں کی سوچ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں ہم کو بچا لیں گے، اس طرح کے بات جو یہاں آ گئی، انہوں نے فرما دیا کہ اس دن وہ فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے تو ان کو وہی کہا جو تو نے کہا، اور میں تو جب تک رہا ان میں تو ان کی خبر رکھتا رہا. ایسی بات ان کی جو بک میتھوے ہے اس میں بھی آتی ہے. انہوں نے وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے تو میں کہوں گا کہ تم کون ہو، مجھ کو تو پتہ ہی نہیں. یعنی کہ اگر قیامت والے دن کا انہوں نے ایک واقعہ بیان ہے یہاں. تو لہٰذا الحمدللہ آج ہمارا سورہ المائدہ کے اوپر اختتام ہوا. سورہ معاہدہ اختتام پہ پہنچ گئی، اور انشاءاللہ سورہ انعام یہاں سے پھر شروع ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.